بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جزاکم اللہ خیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک طویل عرصے کے بعد اور ایک لمبے سفر کے بعد آج آپ کے سامنے پھر حاضر ہونے کی سعادت مجھے نصیب ہوئی۔ برطانیہ اور پھر برطانیہ سے امریکہ اور امریکہ سے حرمین طیبین کی حاضری کے بعد میں یہاں پر حاضر ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور خانہ کعبہ کے سامنے جتنے بھی یہاں جمعہ کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، یہاں کے ذمہ دار ہیں، خدام ہیں، سب کا سلام سنہری جالیوں کے سامنے بارگاہ رسول میں پیش کیا اور دعائیں کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ میں نے اپنے سفر کے دوران جو چیز محسوس کی اور جو چیز آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، اس کو جاننے کی کوشش کی، تو میں نے سوچا کہ آج گفتگو اسی سے متعلق ہو تاکہ آپ اچھی طریقے سے دور حاضر کے سب سے بڑے مسئلے کو سمجھ سکیں۔ اس وقت سچویشن یہ ہے عالمی سطح پر کہ اب مسلمانوں کو بے عمل بنانے کی کوشش نہیں کی جا رہی، اگر کی بھی جا رہی ہے تو اس سے زیادہ کوشش مسلمانوں کے سینے سے اسلام کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ وہ بچے جو کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور جن کا گھریلو ماحول یا دوستانہ ماحول دینداروں کے ساتھ نہیں ہے، ان کی پوزیشن یہ ہو چکی ہے کہ میرا جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ معاذ اللہ وہ اسلام کو ایک بوجھ اپنے اوپر سمجھ رہے ہیں۔ یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت دیکھو، یہ مت کھاؤ، یہ مت پیو، یہ کیا ہے؟ اس طریقے کے سوالات آج کے کالج اور یونیورسٹی کے طلباء کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک عام سی بولی شروع ہو چکی ہے، ارے مولانا بسم اللہ پڑھ کے سب کھا لو، سب چلتا ہے۔ یہ بے ایمانی کی طرف بڑھنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک سب سے بڑا مسئلہ اور ہے کہ معاذ اللہ پر سے بھروسہ اور یقین آہستہ آہستہ لوگوں کا اٹھتا جا رہا ہے۔ اور پوری دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ سائنس کا غلبہ اتنا ہو جائے کہ آدمی قدرت کے مقابلے کے اندر معاذ اللہ سائنس ہی کو ترجیح دینا شروع کر دے۔ کم نصیبی یہ ہے کہ ہماری قوم اسلام سے متعلق جتنی واقفیت رکھنی چاہیے اور جتنا علم رکھنا چاہیے،
نہ ہماری قوم کو سیکھنے کا شوق ہے اور نہ ہماری قوم کو اس کے لیے قربانی دینے کا شوق ہے۔ پوری زندگی کا وقت 80% سے زیادہ واٹس ایپ پر اور واٹس ایپ سے ملنے والے میسج پر بھروسہ کرنے میں ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے امریکہ کی سرزمین پر ایک ایسے بچے کو دہریہ بنتے ہوئے دیکھا، ایتھیزم کا شکار دیکھا، جو بچہ حافظ قرآن تھا۔ باپ نے بچپن میں اسے حافظ قرآن بنایا، ماں کی طبیعت کے اندر دینداری زیادہ تھی، بڑی کوشش کی ماں نے اور باپ نے مل کر اسے حافظ قرآن بنایا۔ جیسے ہی وہ بچہ کالج اور یونیورسٹی میں پہنچا اور اس کے بعد ماحول کا اثر اس کے اوپر طاری ہوا اور ماحول کا اثر اس نے قبول کیا، اور آہستہ آہستہ وہ دہریت کی طرف بڑھتا چلا گیا، اور ماں باپ کو محسوس ہوا کہ نہ یہ نماز پڑھتا ہے اور بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، تو باپ نے اس سے کہا بیٹے تو حافظ قرآن ہو کر ایسی بات کر رہا ہے؟ تو جملہ سنیے بچے نے کیا کہا، کیا مجھے پوچھ کر آپ نے حافظ قرآن بنایا تھا؟ معاذ اللہ، آپ نے تو میری زندگی خراب کر دی، میرا بچپنا برباد کر دیا، یہ جملہ کہا جا رہا ہے۔ بڑے بے خبر ہیں ہم، دنیا کے حالات سے بے خبر ہیں، قوم کے حالات سے بے خبر ہیں، ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں، اور ہم بالکل ایک بکری کی طرح، ایک بھیڑیے کی طرح، ایک بھیڑ کی طرح، ہم جہاں دنیا ہمیں لے جا رہی ہے ہم اس کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہماری سوچ کبھی بھی یہ نہیں بنتی کہ اسلام ہمیں کس طرف جانے کا حکم دیتا ہے اور کس طرف جانے کا حکم نہیں دیتا۔ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کرے، ہر حال کے اندر ایمان پر ثابت قدم رہے، حالات کیسے ہی کیوں نہ بن جائیں لیکن دامن اسلام اس کے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے۔ اسی کو قرآن نے مینشن کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو کر کے اس دنیا سے جا رہے ہو۔ جیو تو اسلام پر اور مرو تو اسلام پر، اس سے بڑی کامیابی دنیا اور آخرت میں کوئی دوسری نہیں ہے۔ یہ آج جو ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور چل رہا ہے، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا اور ساری چیزوں کے ذریعے انسان کے مائنڈ کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے۔ یہ فتنہ دجال کے آنے سے پہلے کی ساری تیاریاں ہیں۔ دجال دجل سے بنا، جس کے معنی مکر و فریب کے ہیں۔ آج بچوں کو گھروں کے اندر جو کارٹون دکھایا جاتا ہے یہ دجل و فریب ہے۔ آج جو گیم کھیلا جاتا ہے موبائل کے اوپر یہ دجل و فریب ہے۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، میں نے امریکہ کے کئی علاقوں کا سفر کیا، برطانیہ کے کئی علاقوں کا سفر کیا، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ میں نے زیادہ تر اگر کسی مسلمان کو کسی فلائٹ میں سفر کرتے دیکھا تو سوائے گیم کھیلتے نہیں دیکھا، اور دیگر قوم کے لوگوں کو میں نے فلائٹ میں سفر کرتے دیکھا تو ہاتھوں میں کتاب کے علاوہ کوئی چیز ہم نے نہیں دیکھی۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ وہ دولت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، جس دولت سے بڑھ کر کے کوئی عظیم دولت نہیں، ایمان سے بڑھ کر کے کون سی دولت ہو سکتی ہے، لیکن آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم اس ایمان کی قدر نہیں کرتے۔
آپ مجھے بتائیں کیا دیا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، کیا دیا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ہمیں، کیا دیا غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان نے ہمیں؟ تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا انہوں نے ایمان اور اسلام کی دولت ہمیں عطا فرمائی، اور کتنی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، شام ابی طالب کے اندر 3 سال تک رہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی گئی، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، پشت انور پر اوجڑی رکھی گئی، یہ سب تکلیفوں کو رسول اعظم نے برداشت کیا اور اسلام کی عظیم ترین دولت ہم تک پہنچائی۔ ہم وہ ناکارے لوگ ہیں کہ ان قربانیوں کا خیال رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ایک باپ کو یہ فکر ضرور ہے کہ میری بنی بنائی ہوئی دکان، میری بنی بنائی ہوئی پراپرٹی اور میرا جمایا ہوا کاروبار میرا بچہ آگے بڑھائے، اسے خراب نہ کرے، لیکن کسی باپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرا بچہ اسلام پر بھی قائم رہے اور اسلام ہی پر اس کی موت ہو۔ جس اسلام کو رسول اعظم نے، غوث اعظم نے، شہید اعظم نے قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچایا، ہم اس اسلام کی قدر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور آج بہت خطرناک حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں گا تو حیرت ہوگی کہ امریکہ کی سرزمین پر 10% کے قریب کم و بیش لوگ ایتھیزم کے شکار ہو چکے اور دہریے بن چکے ہیں، کسی کو نہیں مانتے، کسی مذہب کو نہیں، معاذ اللہ۔ میں اپنا تجربہ آپ کو بنگلور کا بتاؤں، کوئی دور کی بات نہیں ہے، یہ 2 سال پہلے کی کم و بیش بات ہے، کورونا سے پہلے کی بات۔ چند علماء مجھ سے ملنے کے لیے آئے اور آنے کے بعد انہوں نے مجھ سے پہلا سوال کیا کہ مسلمانوں کو مرتد ہونے سے بچانے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ ذرا یہ بتائیے کہ کیا یہاں بھی لوگ مرتد ہو رہے ہیں؟ کہا حضرت تقریباً 200 بچے ایسے ہماری نگاہوں میں ہیں جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا ہے۔ یہ سچویشن ہے، بہت خطرناک حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ ایمان کو پرائیورٹی دو، مرنے کے بعد دولت کام نہیں آئے گی، مرنے کے بعد سرمایہ کام نہیں آئے گی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، قرآن نے واضح طور پر فرما دیا، بھائی بھی کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، قرآن کہتا ہے بھائی سے بھاگے گا، دوست سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بچے سے بھاگے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اگر قیامت میں کوئی چیز تمہیں کام آئے گی تو وہ ایمان کی دولت تمہیں کام آئے گی۔ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا بس وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اچھی طریقے سے یاد رکھیں، موت کی آخری ہچکی تک شیطان ایمان کی دولت کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، آخری ہچکی تک۔ تو کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جو ایمان اپنے ساتھ لے کر کے گیا، وہ در حقیقت کامیاب ہے۔ آپ ذرا دیکھیں مدینہ منورہ میں جنت البقیع شریف کے اندر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں مبلغ اسلام قائد اہل سنت علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف ہے، آپ وہاں پر مدفون ہیں۔ مدینہ منورہ میں قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ان کے بڑے گہرے تعلقات تھے۔ جب علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ پہنچے اور طبیعت خراب ہوئی تو آپ جانتے ہیں علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ جو مدینے کے قطب تھے، ان سے مبلغ اسلام نے عرض کیا کہ حضور طبیعت خراب ہے، بس دعا فرمائیں میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو قطب مدینہ نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا
مولانا مطمئن رہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کا خاتمہ ایمان ہی پر ہوگا۔ تب انہوں نے عرض کیا تھا کہ حضور اتنے اعتماد سے آپ کیسے فرما رہے ہیں کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ بڑی پیاری بات کتب مدینہ نے فرمائی تھی، ارشاد فرمایا تم نے تو 70,000 یعنی 70,000 لوگوں کے سینوں میں اسلام کی شمع روشن کی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جس نے اسلام کی شمع کو روشن کی اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ فرمائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے وہ مبلغ اسلام جن کے ہاتھوں پر 70,000 کے قریب لوگوں نے کلمہ پڑھا، انہیں بھی لاسٹ ٹائم جو فکر تھی تو ایک ہی بات کی فکر تھی کہ خاتمہ ایمان پر ہو۔ اور ہمیں فکر کیا ہے؟ مرتے مرتے اپنے بچے کا یہ دیکھ لیں، اپنی بچی کا یہ دیکھ لیں، اپنا یہ دیکھ لیں، اپنا وہ دیکھ لیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ہمیں ایمان کی فکر نہیں۔ آئیے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ نبوی فکر آپ کے سامنے ہو۔ انبیاء کرام کی سوچ کیا تھی وہ آپ کے سامنے ہو۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر کیا تھی وہ آپ کے سامنے ہو۔ قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ جب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے محسوس کیا کہ میری زندگی بڑی مختصر ہے اور عنقریب اس دار فانی سے میں دار بقا کی طرف کچھ کر جاؤں گا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو، سب کو جمع کیا۔ توجہ چاہوں گا، سب کو جمع کیا اور ایک سوال پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قربان جائیے اس تربیت پر کہ بیٹے پوتے سب نے کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ سب نے کیا کہا؟ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، ابراہیم کے رب کی عبادت کریں گے، اسماعیل کے رب کی عبادت کریں گے، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کی عبادت کریں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور ہم مسلمان رہیں گے۔ ایک باپ کو فکر سب سے زیادہ یہ ستانی چاہیے کہ مرنے سے پہلے اپنے بچے کی زندگی کو اس حال میں دیکھے کہ بیٹا اسلام پر ثابت قدم ہے یا نہیں، اور اپنے بچے کا ماحول ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے سینے سے اسلام کی شمع گل ہو جائے گی۔ اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا یہ آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ اس چیز کی فکر کریں اور ایمان کو اپنے لیے سب سے اہم اور سب سے ضروری سمجھتے ہوئے اپنے بھی ایمان کی فکر کریں اور اپنی اولاد کی بھی ایمان کی فکر کریں۔ آج کے دور میں تحفظ ایمان سے بڑھ کر کے کوئی دوسری دولت نہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔